چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ خان آفریدی سے سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے ممبران نے ملاقات کی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ ٹائٹینک ہے، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ گوادر اور کوئٹہ کے دورے پر لاپتہ افراد کے کیسز نے ہلا کر رکھ دیا۔ لاپتہ افراد کے کیسز کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ بلوچی اور سندھی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ سندھی اور بلوچی ججز کی اکنالجمنٹ ہونی چاہیے۔ مستحق سائلین کو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں مفت وکیل کی سہولت دیں گے۔ جیلوں کے دوروں میں قیدیوں نے سالہ سال کیسز کے فیصلے نہ ہونے کی شکایت کی۔ قیدیوں کی شکایت پر بہت شرمندہ ہوا۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے گوادر انتظامیہ کی جانب سے نیشنل پارٹی گوادر کے صدر عبدالغفور ہود کے مہمان خانے اور گھر پر توڑ پھوڑ کی مذمت کی اور کہا ہے کہ حکومت کی غیر سنجیدگی اور ناقص بصیرت کی بدولت گوادر سمیت بلوچستان کے عوام سراپا احتجاج ہیں۔ تمام شاہراہیں بند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وقت بلوچستان کے مسائل اور معاملات سے لا تعلق ہے، وہ جی حضوری اور انتخابات میں لگائے گئے پیسوں کی ریکوری میں لگی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس انداز سے انتخابات پر شب خون مار کر حکمرانوں کو لایا گیا وہ ملکی تاریخ کا گھناؤنا کھیل ہے۔ گوادر میں ایم پی اے مولانا ہدایت الرحمان کے کوارڈینیٹر شریف میاں داد کی سربراہی میں زمینداروں نے ایک بار پھر احتجاجاً سیٹلمنٹ دفتر کو بند کر کے دھرنا دے دیا۔ زمینداروں نے نمائندہ گدروشیا پوائنٹ کو بتایا کہ گوادر اور قریبی علاقوں کے زمینداروں کو انصاف دیا جائے۔ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا ہم اپنے حق کے لیے احتجاج کریں گے اور عدالت تک بھی جائیں گے۔ تربت کے علاقہ جوسک میں گوادر ٹو کوئٹہ شاہراہ پر دھماکہ، افضل منظور نامی سول شخص ہلاک۔ پولیس ذرائع کے مطابق دھماکہ رات 4 بجے ہوا ہے، جبکہ مقتول کے فیملی کا موقف ہے کہ افضل منظور لاپتہ تھے۔ انہیں 8 دسمبر 2024 کو حراست میں لیا گیا تھا۔ ہم فیملی کے لوگ حالیہ تربت چوک پر جاری دھرنے میں بھی شامل تھے۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور سینیٹر جان محمد بلیدی نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت اور گوادر انتظامیہ کی جانب سے نیشنل پارٹی گوادر کے صدر عبدالغفور ہود کے مہمان خانے پر گزشتہ رات بھاری مشینری کے ساتھ حملے کی مذمت کرتا ہوں۔ گوادر انتظامیہ اور صوبائی حکومت کی کوتاہ بینی کی حد ہو گئی ہے۔ سینیٹر جان بلیدی نے مزید کہا، گوادر میں حالیہ ریاستی غنڈہ گردی کے خلاف سینٹ میں بھرپور انداز میں آواز اٹھائیں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے رکن اور ضلعی آرگنائزر کیج ڈاکٹر عبدالغفور بلوچ نے کہا ہے کہ مقتدرہ اور اشرافیہ بلوچستان کو جنگ زدہ علاقہ قرار دے کر اس کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے سنگین غلطی کر رہے ہیں اور بلوچستان اسمبلی کو مفلوج کر دیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پورے بلوچستان میں مسخرے چن چن کر پارلیمنٹ میں بھیجے گئے ہیں۔ کھاران میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوں کے خلاف شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ چیف چوک، شاپنگ بازار سمیت تمام کاروباری اور مالیاتی مراکز بند رہے۔ ہڑتال کرنے پر پولیس نے زبردستی دکانیں بند کرنے پر چوری سے متاثرہ ہونے والے 2 دکانداروں کو گرفتار کر لیا۔ اور ماڑا کے علاقے بوزی تاب کے قریب ایل پی جی گیس سے بھرا باؤزر الٹنے کی وجہ سے مکران ٹو کراچی کوسٹل ہائی وے پر گزشتہ کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود ٹریفک بحال نہ ہو سکا۔ حادثے کے بعد باؤزر سے گیس لیکیج شروع ہو گئی، جس سے نہ صرف انسانی جانوں بلکہ ہنگول نیشنل پارک کے جنگلی حیات کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ سوراب میں لاپتہ افراد کی لواحقین کی جانب سے گھنٹوں سے دھرنا جاری۔ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ بدستور بند، جہاں مظاہرین نے سخت سردی میں رات شاہراہ پر گزاری۔ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ بدستور بند ہے اور سوراب بازار میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ سال نو کی آمد پر بلوچ اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے زیر اہتمام بلوچستان کتب کارواں کے نام سے صوبے بھر میں شاندار کتب میلوں کا آغاز۔ کتب میلے کوئٹہ، مستونگ، کراچی، ملیر، اوستا محمد، ڈیرہ مراد جمالی، تونسا، سخی سرور، رونگھن، رکنی، بارکھان، کوہلو، مچ، بولان، سبی، کھاران اور ڈھادر سمیت مختلف علاقوں میں منعقد۔
ضلع کیچ تربت میں ٹیچنگ کے عارضی آسامیوں پر کل 14 جنوری صبح 11 بجے ڈی سی دفتر میں کھلی عدالت لگے گی۔ انکوائری کمیٹی فریقین اور متاثرین کو سنے گی۔ ذرائع کے مطابق آسامیوں پر ہونے والے بھرتیوں کا فیصلہ انکوائری کمیٹی کے فیصلے پر منحصر ہے۔ کامیاب امیدوار بھی متحرک ہو گئے۔ ضلع کیچ میں ٹیچرز کی عارضی آسامیاں پر بھرتی ہونے والے نوجوانوں کا اہم اجلاس تربت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں بھرتی کو بغیر میرٹ کہنے والوں کو مسترد کر دیا گیا۔ ناکام امیدوار اور سیاسی لوگ ڈی آر سی کو دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں، ان کو غریبوں کی بھرتی ہضم نہیں ہو رہی۔ جعفر آباد میں پولیس تھانہ ڈیرہ اللہ یار کی حدود میں غیرت کے نام پر خاتون سمیت 2 افراد قتل۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم شوہر نے سیاہ کاری کے الزام میں اپنی بیوی اور ان کے مبینہ عاشق 25 سالہ ہدایت اللہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ملزم فرار ہو گیا ہے۔